یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ بال میرے داڑھی کے سفید ہیں۔ ساری زندگی میں نے آپ حضرات کی دین کی تعلیم میں گزار دی، یا پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا، اس کے سوا میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ حضرات کی عدالت میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہمارے ان علاقوں میں اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پہلے نہیں تھا، یہ لاش چھپی کر کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ 781 میں شروع ہوا ہے، اور میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر آنے کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ اب بھی جس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نہیں وہاں صلاۃ سلام کوئی نہیں پڑھتا، اگر بجلی نہ ہو پھر بھی نہیں پڑھتے، بیٹری ختم ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتے۔ یعنی ہمارے یہ دوست احباب لاؤڈ اسپیکر کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھو صحیح میرے معروضات اب ختم ہیں۔ باقی پہلی تقریر میں نے انتظامیہ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ آپ آخر مسلمان ہیں، قرآن، نبی آخر الزمان، پاکستان سے وفاداری کریں۔ ہمارے جو 17 نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں، جن پر جھوٹا کیس ہے، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ انتظامیہ کے افسران لوگوں کے دباؤ کو نہ دیکھیں۔ اکثر انتظامیہ کے جو فیصلے ہیں وہ دباؤ کے محتاط ہوتے ہیں، عارضی فیصلے ہوتے ہیں، چلاؤ فیصلے ہوتے ہیں۔ فطرت سلیمہ سے اکثر انتظامیہ کے افسران فیصلے نہیں کرتے۔ جس طرف سے دباؤ پڑ گیا، جن لوگوں نے انتظامیہ سے بغاوت کی تھی وہ باغی رہا کر دیے گئے۔ کوٹے میں شیعوں نے اسلحہ منگوایا، کئی ٹرک اسلحے کے کوٹے میں پکڑے گئے، حکومت پاکستان نے پکڑے۔ شیعوں نے کوٹے میں بچوں کی اینٹیں لوٹی، بینک لوٹے، سپاہیوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں کھمبوں سے لٹکا دی۔ فوج نے آ کر کنٹرول کیا۔ وہ باغی شیعہ سارے کے سارے رہا ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان جو تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، جو اعتکاف میں تھے، حالانکہ اعتکاف کی حالت میں مومن جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جاتا، گرمی کی شدت کے باوجود مسجد کے باہر اس کو غسل کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر جا کر وضو نہیں کر سکتا۔ وہ اعتکاف والے ہمارے نوجوان، تراویح پڑھنے والے ہمارے نوجوان، روزے دار نوجوان، ان کو مسجد سے گھسیٹ کر ان پر 302 کا جھوٹا کیس بنا دیا گیا، حالانکہ سارے شہر کو پتا ہے کہ مولانا حق نواز صاحب اور مولانا ظہور احمد صاحب ان کا اس سلسلے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور مولانا حق نواز صاحب مسجد میں تھے، مولانا ظہور احمد صاحب اعتکاف میں تھے، باقی عزیزان مساجد میں تراویح پڑھ رہے تھے۔ ان کے خام و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس مصلی کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ دیکھو صحیح 17 آدمیوں نے سازش کی مصلی کے قتل کرنے کی۔ آخر کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہم کو تو بات سمجھائے۔ یہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں سنی، دیواروں پر لکھا ہوا ہے یہ شیعہ کافر، ٹھیک ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے، جہاں شیعوں کو کافر لکھا ہوا ہے مٹا دیا جائے، لیکن جہاں صدیق اور صدیقہ کو کافر لکھا گیا ہے، جہاں جہاں ابو بکر عمر کو فرعون اور حامان لکھا گیا ہے، جس قرآن کے حاشے پر
ابو بکر عمر کو شیطان کا ایجنٹ لکھا دیا ہے. حکومت پاکستان میں اگر ہمت ہے، طاقت ہے، جو آدمی کسی کو کافر کہے، جہاں جہاں لکھا ہوا ہو اس کو مٹا دیا جائے. اگر ہمارا کوئی نوجوان اس کے بعد پھر شیعہ 15ویں صدی کے ملنگ کے خلاف لکھے گا، ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن پہلے ان کے ہاتھ تو کاٹنے چاہیے جو دین کے ہمارے دین پر، جو نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، واقع کے گواہ، موقع کے گواہ، قرآن کے حاشے پر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر عمر دونوں شیطان کے جنگ تھے. خروش ہو رہے تو تو سب میں آپ چیتن جیونے حکومت پاکستان اگر انصاف کا فیصلہ کرے، ہمارے مشائخ اور بزرگان دین کو جہاں جہاں کافر لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو ضبط کیا جائے، اور جن کے مذہب کی کتابیں ہیں ان کو سزا دی جائے. ہمارے نوجوان اس کے بعد اگر کسی ملنگ کے متعلق لکھیں گے تو ان کو بھی سزا دی جائے. میں ذمہ داری لیتا ہوں. ملنگ کو کافر کہنا جرم ہے، ابو بکر عمر پر لعنت کرنا ثواب ہے. انتظامیہ کے افسر صاحبان، ممبر صاحبان، وزراء صاحبان، حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم سے پڑھ جاؤ. وہ کتابیں دیکھ جاؤ. یہ شیعہ مذہب کی کتاب سجے پر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بس بیعت کے بعد ہر نماز کو گویا ہر شیعہ ہر نماز کے بعد کہے اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم. ان 8 آدمیوں پر، 4 مردوں پر، 4 عورتوں پر ہر شیعہ ہر نماز کے بعد لعنت کرے. جن لوگوں کے مذہب کی کتاب ہے اس مذہب کو غیر قانونی قرار دیا جائے. جو ان کتابوں کو مانتے ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ان کے بعد جو 15ویں صدی کے ملنگ اور جرسی بھنگی کو کافر کہے اس کو بھی سزا دے دی جائے. یہ چکرے والی مومنات کو کافر کہنا جرم ہے. ریچھی کی وطن مومن ریچھیالے تے باندر والے جرسی تے بھنگی تے افیون، ان کو کافر کرنا جرم ہے. یہ اشارت پہ کریں تے ابو بکر عمر کو ہر نماز کے بعد لعنت کرنا یہ ثواب ہے، یہ دین ہے. اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ملک میں امن ہو، اتحاد ہو، وہ ایک بورڈ بنائے. بورڈ کے اندر حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم ہمارے پیر ہوں گے اور میں ان کے ساتھ معاون ہوں گا. ہم 2 آدمی اہل سنت کی طرف سے ہوں گے، اور شیعہ ایران سے جج منگوائیں، علماء منگوائیں، وکلاء منگوائیں، بڑی خوشی سے منگوائیں، اور فیصلہ ہو جائے کہ جہاں جہاں بزرگان دین کی توہین یا ایک دوسرے کی توہین کے کلمات ہیں ان کو مٹا دیا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی تیار ہیں. تمام اہل سنت کی طرف سے ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ توہین والے کلمات مٹا دیا جائیں، کوئی کسی کی توہین نہ کرے. باقاعدہ فیصلہ ہو جائے. میں تمام پاکستان کے اہل سنت کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں. اگر کوئی خلاف ورزی کرے مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، لیکن فیصلہ صحیح ہو، دباؤ والا فیصلہ نہ ہو. باقی اگر حکومت دباؤ کی انتظار کر رہی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم شریف ہیں. یہاں معاہدہ جو ہوا ہے کہ نہ شیعہ جلوس نکالیں گے نہ سنی نکالیں گے. انتظامیہ کے افسران
ہم نے وعدے کی کس طرح پابندی کی، کس طرح خیال رکھا کہ ہمارا ایک بچہ بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور شیو نے ان جنگ کی انتظامیہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر انتظامیہ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پولیس والے زخمی ہیں، ان کو پکڑا بھی نہیں گیا، سنا ہے کوئی کیس بنا رہے ہیں، مشورہ ہوگا، اگر دباؤ پڑ گیا تو کیس ہوگا، اگر دباؤ کی انتظار کر رہے ہیں انتظامیہ کے افسران، میں ان کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک ہماری اہل سنت کی چلی تو صرف جھنگ میں نہیں چلے گی، سارے پاکستان سے تحریک چلے گی، پھر انتظامیہ اس سمندر کو روکنے سے آگے ہو جائے گی، پھر منت سماجت کریں گے، لیکن یہ مسلمانوں کا جنگل، یہ بڑا سیلاب جو کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر میدان میں نکلیں گے، اس کو پھر ہم بھی نہیں روک سکیں گے۔ آج تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، انتظامیہ شرافت کی بات سمجھنے کی بھی کوشش کرے، لیکن شرافت کی زبان سمجھنے کے انتظامیہ کے افسر عادی ہیں نہیں۔ انصاف کا تجربہ ہمارا یہی ہے، شاید وہ انتظار میں ہوں گے کہ جب دباؤ پڑے گا پھر چھوڑیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ صلح صفائی سے یہ دیانت امانت کی باتیں سن کر انتظامیہ ہمارے نوجوانوں کو فوراً رہا کر دے۔ رہا کریں یا نہ کریں؟ زور سے کرو، زور سے کہو۔ جو کہتے ہیں کہ ان کو چل کر جب رہا کیا جائے ہاتھ اٹھائیں۔ حضرت مولانا حق نواز سے متضلہ کو زور سے کہو، حضرت مولانا ظہور احمد صاحب کو، ہمارے 17 نوجوانوں کو جھوٹا مقدمہ، جھوٹا مقدمہ، جھوٹا مقدمہ۔ تو آپ حضرات چند دن تک انتظار کریں، پھر علماء کی مرکزی کمیٹی اور کونسل کا کیا فیصلہ ہوگا، ہم سنی اللہ کے فضل سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات کو اس سلسلے میں پوری کوشش کرنی ہے، اور ہر بوڑھا اور نوجوان یہ دین کا پرچم اٹھائے، پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کے لیے اور مظلوموں کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہر آن و لمحہ تیار ہو۔ اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ان کا نسبی بیٹا موجود نہیں تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ازواج مطہرات کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں، قرآن مقدس میں ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ کرنا۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور کے نکاح میں رہنا ہے، حضور کے گھر میں رہنا ہے، نسبی بیٹا ان کا نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں سے ان کو حصہ نہیں مل رہا۔ تو ہر مومن مسلمان اس بات کو سوچے کہ ازواج مطہرات کس طرح زندگی بسر کریں گی۔ سیدہ بطول کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تحقیق کے مطابق پاک پیغمبر کے 7 باغ تھے، حضرت علی کے باغ باغیچے کے علاوہ تھے، حضرت علی کی کمائی جدا تھی، تو بی بی فاطمہ کو خرچ اخراجات کی کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی فکر نہیں۔ ازواج مطہرات اگر ناراضگی کا اظہار کریں تو کچھ بات ہو سکتی ہے،
کہ ان کا نسلی بیٹا بھی نہیں، پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، دوسری جگہ نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی، ساری زندگی ان کی پاک پیغمبر کے گھر میں گزرنی ہے، لیکن ازواج مطہرات خداوند قدوس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں صدق اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور کرتے تھے، تو ازواج مطہرات اس بات پر راضی تھیں اور سیدہ فاطمہ بھی راضی تھیں، تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم بھی اس فیصلے پر راضی تھے۔ آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صدق ایک گاؤں تھا، مدینہ منورہ سے 3 منزل پر واقع تھا، اس میں کچھ چشمے تھے اور اس گاؤں میں کچھ کھجور کے درخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں کو بطور خیر سے حاصل کیا تھا۔ ایک ہوتی ہے غنیمت، دوسرا ہوتا ہے مال خیر۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد کے ذریعہ سے حاصل ہو، اور مال خیر وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے حاصل ہو۔ جہاد کرنے کے سوا کفار بھاگ جائیں، مال چھوڑ جائیں، یہ بھی مال خیر ہے۔ یا بادشاہ وقت سے کفار مصالحت کریں کہ یہ مال، یہ خطہ بطور صلح کے ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ یعنی جو مال بغیر جہاد سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال خیر۔ مسلمان جہاد کر کے کفار کا جو مال، جو خطہ حاصل کر لیں، اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ یہ ایک علمی بات ہے، ہر مومن مسلمان کو یہ بنیادی بات یاد رکھنی ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ صدق مال خیر میں سے تھا، مال غنیمت میں سے نہیں۔ جب بھی کسی سے بات آپ حضرات کی ہو، یہ بات آپ حضرات کے سامنے ہونی چاہیے کہ صدق یہ گاؤں بغیر جہاد کے حاصل ہوا تھا، یہ مال خیر میں سے تھا۔ اور مال خیر کے متعلق رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر فرما دیا، ما فعل اللہ علی رسولہ من اہل القرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا جو چیز بطور ہے کے پاس پیغمبر کے پاس آئے، جو بستیاں، جو اموات بطور ہے کے اللہ نے عطا کیے ہیں، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول قربا، یتامى اور مساکین مسافروں کے لیے ہے، یعنی وہ بیت المال میں ہوگا، وہ مال وقت پر کیا جائے گا، وہ تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی نے مال خیر کے متعلق قرآن مقدس میں فرما دیا کہ جو مال بطور خیر کے پاک پیغمبر کے پاس آئے وہ وقت ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول ذی القربیٰ، یتامى، مساکین مسافروں پر خرچ کیا جائے گا، یعنی بیت المال میں ہوگا، وہ مال وقت ہوگا،
3 मसारिफ पर खर्च किया जाएगा। तो जब सदक माल फै में से है तो पाक पैगंबर के कब्जा में सदक का बाग होता था, ये गांव और बस्ती होती थी, और पाक पैगंबर इसकी आमदनी मुख्तलिफ जरूरियात पर खर्च फरमाया करते थे। अब ज्यादा अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक पैगंबर के फैसले में मुदाखलत नहीं की। ये मेरा लफ्ज अगर अहले सुन्नत के तरफ और तमाम दानिश्वरों को याद रह जाए तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई आदमी किसी किस्म का कोई शुबह नहीं कर सकेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला में मुदाखलत नहीं की, हुजूर के फैसले को तब्दील नहीं किया। अब हमारी बात की चूंकि नशरिशात नहीं होती, स्टेज पर अगर ये मसला आता है तो हमारे उलमाए किराम बेपरवाही से इस मसले को हल करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर मोमिन मुसलमान हर आन लम्हा जब ये बात आए तो उसके जवाब में ये कहें कि अबू बकर सिद्दीक ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तब्दील नहीं किया, हुजूर के फैसले में मुदाखलत नहीं की। ये क्या जुर्म है, कौन सी गलती है, सिद्दीक पर क्या एतराज? बुखारी शरीफ में आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अबू कुहाफा के बेटे को ये ताकत नहीं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले में दखल थे। और बुखारी शरीफ के दूसरे मकाम पर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर मैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दूं, हुजूर के तरीके को छोड़ दूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। मुझे ताकत नहीं कि मैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तब्दील कर दूं। अगर हमारे मदारस में पढ़ाने वाले उलमा हजरात भी शागिर्दों को ये बात बताएं, मुकर्रिरीन स्टेज पर ये लफ्ज बयान करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को जूं का तूं रखा, हुजूर के फैसले में मुदाखलत नहीं की, पाक पैगंबर के फैसले को तब्दील नहीं किया। सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले में मुदाखलत कर सकूं। ये कौन सा जुर्म है, क्या गलती है? लोग कहते हैं कि हमको ये बात समझ नहीं आती। क्या बात समझ नहीं आती कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक जिस तरह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में फतह को तकसीम करते थे, सिद्दीक अकबर उसी तरह तकसीम करते रहे, फारूक आजम उसी तरह तकसीम करते रहे, उस्मान जुन्नूरैन उसी तरह तकसीम करते रहे, हैदर करार उसी तरह तकसीम करते रहे। तो नबी से लेकर हजरत अली तक सदक की तकसीम का तरीका एक रहा है। जो एतराज लोग सिद्दीक फारूक अली पर करेंगे वही एतराज नबी और अली पर वाले करेंगे। मेरा ये दावा है कि पाक पैगंबर के दौर से लेकर हजरत अली के रिश्तेदार तक सदक की तकसीम का तरीका एक रहा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अहले सुन्नत की बेशुमार किताबों में है,
اور شیعہ مذہب کی کتاب شرح نہج البلاغہ درر الشیعہ کے صفحہ 332 پر ہے. شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی میں ہے، ابن عبد الحدید میں ہے، فیض الاسلام میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سیدہ للہ ان اسنا بہا کما کان رسول اللہ یصنع، اللہ کی قسم ہے میں فتح کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح جناب رسول اللہ کرتے تھے. یہ صدیق کا حلفیہ بیان اعلی تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور شیعہ مذہب کی کتاب احتجاج کی برسی اور حق الیقین میں ہے کہ صدیق نے آ کر کہا سیدہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو میں اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. علامہ باقر مجلسی کے مجتہد اعظم لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا سیدہ انکار فضل تو کسے نمے توانت کر، تیری بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. حکم تو نافذ افضل مال من، میری جائیداد میں جس طرح تیرا جی چاہے فیصلہ فرما. اول وہ والے خدرات تو ملائکہ نظارہ، میرا مال تیرا، میری جائیداد تیری، جو کچھ صدیق کے گھر میں موجود ہے تیرے دروازے پر قربان ہے. تیرے ابا جان کے فیصلے میں دخل نہیں دے سکتا. اب آپ حضرات سوچیں کہ صدیق اکبر کے کیسے سنہری الفاظ ہیں کہ سیدہ میں اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں میں مداخلت نہیں کر سکتا. اب اس میں صدیق نے کون سا جرم کیا، کون سی غلطی کی؟ یعنی جو آدمی پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہ کرے وہ غاصب ہوتا ہے. لوگ عجیب ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے نہ چاہتی، ہمارے جتنے بندے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، جو سیاستدان ہیں ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان ساری نگاہ سیاست پر ہے، اقتدار پر ہے. الیکشن ہو، ہم ممبر بنے، اور جو دکاندار ہیں وہ دن رات دکان سے متعلق سوچتے ہیں، اور جو سنی ملازم ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو جی ملازم ہیں، ہم تو مجبور آدمی ہیں. یعنی ہمارا اسلام سے تو کوئی خاص ایسا تعلق نہیں ہے، ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم تو ملازم لوگ ہیں، ذمہ دارے میں مصروف ہیں. اور مولوی صاحب مسجد کی تعمیر کرا رہے ہیں اور وہ بھی کافی کام ہے، کئی لاکھ روپیہ آخر خرچ ہونا ہے مسجد پر، تو دوسرا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مدرسے کا کام تو ویسے ہی لمبا چوڑا ہے. اب یہ مسئلے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں. 12 سال کے بعد میں جب بیان کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے آج تک یہ حوالہ نہیں سنا، اس کتابوں میں تو یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں. متاثر کیا یہ لکھے ہیں کہ صدیق نے کہا سیدہ میری ساری جائیداد سے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کے فیصلے میں دخل دے. صدیق کیسے حضور کے شہدائی ہیں، سیدہ بطول کے ساتھ اتنا احترام کا خطاب کر رہے ہیں اور کیسی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں تبدیلی میں برداشت نہیں کر سکتا. باقی ایک جملہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صدیق بی بی کے دروازے پر آئے، بی بی صدیق کے دروازے پر نہیں گئی. سیدہ نے صدیق کے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ یہ صدق والا باغ آپ کس طرح تقسیم کریں گے. جب خاتون جنت کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا تو صدیق اپنے گھر سے آئے
سیدہ کے دروازے پر آئے، سیدہ چل کر صدیق کے دروازے پر نہیں گئی۔ اس میں سیدہ بطول کی عزت اور عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک گئی تھی، خالی لوٹ آئی۔ آخر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ حضرت علی کہاں گئے؟ بنی ہاشم کہاں؟ پاک پیغمبر کے چچا عباس کہاں؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کہاں؟ اور میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں مہاجرین انصار شاگردان رسول کی بھی عزت ہے، اس میں سیدہ بطول کی بھی عظمت ہے، اور حضرت علی کی شجاعت بھی برقرار رہے گی کہ سیدہ بطول کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا۔ بخاری شریف جلد اول باب و مناقب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ نے صدیق کے پاس پیغام بھیجا۔ ارسل یرسل ارسالا، اس کا معنی بھیجنے کا ہوتا ہے، چل کر جانے کا نہیں ہوتا۔ واقعہ جب ایک ہے، اگر کہیں جانے کا لفظ بھی ہے تو وہ مجازی نسبت ہے، جس طرح کہتے ہیں بنل امیر المدینہ